میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں الٹراساؤنڈ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں زیادہ تر لیٹ ہی گھر واپس جایا کرتی تھی۔ میرا گھر جو ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے ہی لیا تھا ہاسپٹل کے قریب ہی واقع تھا، سو مجھے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے 5 بجے کی بات ہے کہ میں نے کلینک پر آنے والی عورتوں میں سے ایک لڑکی کو کافی غیر معمولی پایا۔ لڑکی نے اپنا چہرہ کھلا رکھا تھا جبکہ اس کے ہاتھوں پر دستانے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس گرمی میں لڑکی نے دستانے کیوں پہن رکھے ہیں۔ اس کے پاؤں میں جرابیں تھیں جبکہ یہ کافی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ جہاں یہ لڑکی کھڑی تھی وہاں صرف عورتیں ہی تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ساتھ ایک ہٹا کٹا 6 فٹ لمبا آدمی بھی تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی نہ تھی، البتہ مونچھیں گھنی تھیں۔ یہ آدمی لڑکی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی کا شوہر ہے، جبکہ لڑکی ڈری سہمی اس کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی جوڑی کافی عجیب لگی، کیونکہ عموماً کوئی بھی شوہر یوں بیوی کے ساتھ لائن میں کھڑا نہیں ہوتا۔ بطور اسسٹنٹ اور یہاں کی مانیٹر میں نے اس آدمی کو وہاں سے دور کھڑے رہنے کی ہدایت کی کہ یہ جگہ عورتوں کے کھڑے ہونے کی تھی، مگر اس آدمی پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی ناگوار لگی، مگر میں کچھ بولی نہیں کہ میری مجبوری تھی۔ یہاں پر مریضوں کی کافی عزت کی جاتی تھی۔ پرائیویٹ ہاسپٹل جو تھا، بہرحال تھوڑی دیر گزری کہ ان لوگوں کی باری آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ یہ آدمی بھی پرچی لیے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس آدمی کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ ڈاکٹر کے کمرے میں صرف ایک ہی مریض جا سکتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں حالات ایسے تھے کہ زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس آدمی کے اخلاق گرے ہوئے تھے۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ آج OPD انچارج بھی نہیں آیا تھا، اس لیے سارے کام مجھے ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں اس آدمی کو باہر جانے کا کہوں۔ میں نے اس سے بڑی عزت سے بات کی، مگر یہ بپھر گیا۔ بولا کہ میں یہاں سے ایک قدم نہیں ہلوں گا۔ میں نے کہا محترم، آپ کو اپنی بیوی چیک کروانی ہے تو آپ ذرا دور چلے جائیے، ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے چیک اپ ہو جائے۔ وہ اس بات پر اور غصہ کرنے لگا، بولا یہاں کوئی عورت نہیں ہے، میں کیسے ڈاکٹر پر بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دوں۔ میں نے کہا میں یہیں کمرے میں رہوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ آدمی کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ تب میں نے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے اس آدمی کو دوسرے کمرے میں آنے کا کہا۔ یہاں انتہائی ماہر اور قابل ڈاکٹر تھیں۔ میں نے کہا آپ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنی مریضہ کو چھوڑنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، آپ چلے جائیے، ہم انہیں چیک کر کے ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ مگر وہ آدمی عجیب ضدی اور اڑیل تھا، بولا میں اپنی بیوی کو کسی صورت اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ تب ڈاکٹر شازیہ کو بھی غصہ آ گیا، بولی کہ تم اپنی بیوی کو جہاں سے مرضی چاہو چیک کروا لو، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہماری بات بھی نہ مانتے ہوں اور ہم سے علاج بھی کروانا چاہتے ہوں۔ ڈاکٹر شازیہ کے یہ کہنے کے دیر تھی کہ آدمی کو غصہ آ گیا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ زور سے کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ لڑکی گر کر فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ اس نے آنکھیں موند دیں اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو ذرا رحم آ گیا، بولا میں جا رہا ہوں، جلدی سے اسے چیک کرو، دیکھو کیا مسئلہ ہے، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ آدمی کی دھمکی سن کر ہم بھی حیران رہ گئے۔ خیر میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پردے آگے کیے اور لڑکی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی حالت نازک لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گلوکوز کی ڈرپ لگاتی، لڑکی نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر شازیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے کو بغور دیکھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، خطرے کی بات نہ تھی۔ وہ بھی آ کر بیڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تب لڑکی سرگوشی والے انداز میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے مجھے 2 دن کے لیے یہاں ایڈمٹ کر لیں، میں آپ کو اپنے بارے میں سب بتا دوں گی، مگر مجھے میرے شوہر کے پاس واپس نہ بھیجیں، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت برا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تب میری نظر اس کے دستانوں پر پڑی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے دستانے اتارے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے ہاتھوں پر جاگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے مجھے واپس دستانے پہنانے کا کہا، بولی میرا شوہر آ جائے گا، جلدی سے مجھے دستانے پہنا دیجیے، آپ نے مجھے یہاں 2 دن کے لیے ایڈمٹ کرنا ہے، وہ غصہ تو کرے گا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ لڑکی نے اپنی جرابیں بھی واپس پہن لی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں دونوں جگہ ہلدی لگی ہوئی تھی۔ پاؤں پر ہلدی کافی گہری تھی،
जबकि हाथों पर हल्का रंग था। लड़की की बात सुनकर हम उसका साथ देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर अभी हम इसका साथ न देते तो वो मायूस हो जाती, जबकि उसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल होगी। मैंने लड़की को तसल्ली दी और कहा कि हम तुम्हारे शौहर से तुम्हें यहाँ रखने की इजाजत ले लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लड़की ने हमारा शुक्रिया अदा किया, बोली मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगरचे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मगर इसके घर से निकलने का वाहिद तरीका यही था कि मैं कोई ना कोई नाटक कर लूं। मैं लड़की की बात समझ गई। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने उसे तसल्ली दी। हमने तुम्हारे शौहर को बता दिया है कि तुम अब यहाँ 2 दिन के लिए एडमिट रहोगी, वो तुम्हें लेने नहीं आएगा। लड़की हैरान होकर मुझे देखने लगी, बोली आप सच कह रही हैं? मगर ये मेरी गलत फहमी थी कि वो आदमी कुछ कहेगा नहीं। थोड़ी ही देर में वो तनतनाता हुआ कमरे के अंदर आ गया, बोला मैं अपनी बीवी के बारे में जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे जो भी बीमारी है इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। मैं अपने कुछ लोगों को यहाँ भेज दूंगा जो इसका ख्याल रखेंगे। इस वक्त मुझे जाना होगा। आदमी ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, जबकि उसकी आवाज सुनते ही सायरा ने आंखें मौन ली थीं। वो यकीनन इस आदमी से बहुत डरती थी, मगर इस डर की वजह क्या थी मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी चला गया। कुछ वक्फे के बाद मैंने देखा कि 3 नौजवान उसी वार्ड के बाहर आकर खड़े हो गए जहाँ पर सायरा दाखिल थी। सायरा का तो सांस लेना भी मुहाल हो गया। ये तीनों आदमी मुसलसल सायरा के बेड को देख रहे थे। इन्होंने बेड नंबर भी मुझसे पूछ रखा था, जबकि सायरा को कोई तकलीफ न थी, न ही मैं इसे कोई दवा दे सकती थी, न ही इंजेक्शन लगा सकती थी। खैर काफी देर गुजर गई। इन नौजवानों में से एक भी टस से मस न हुआ। ये दोनों इसी तरह बाहर खड़े चहलकदमी करते रहे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स राउंड पर आ गए। सायरा कहने लगी कि मुझे बाथरूम जाना है, मेरी मदद करो। मैं उसका इशारा समझ गई थी। सायरा इन लोगों से बचकर मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने उसे सहारा दिया और बाथरूम तक ले गई। सायरा को बाथरूम भेजने के बाद 2 मिनट बाद मैं भी अंदर चली गई। वो परेशान लग रही थी, मुझसे कोई बात करना चाह रही थी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूं। खड़ी थी, तुम्हें हुआ क्या है? ये आदमी कौन लगता है तुम्हारा? कुछ तो बताओ, क्या वाकई तुम्हारा शौहर भी है या नहीं? हाँ, मेरा शौहर है, इस बात की तुम फिक्र नहीं करो, मगर मैं इस आदमी के साथ मजीद नहीं रह सकती। अब ये मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता। तुम बताओ, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? सायरा ने कहा तो मेरी जान ही निकल गई। मैं जानती थी कि जिस आदमी की ये बीवी है, जिस तरह की ताकत का वो मालिक है, मुझे कभी भी इसे सहारा देकर मुश्किलात से निजात ना मिलेगी। ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, फिर क्या करूंगी? मेरा तो ताल्लुक भी गरीब घराने से था। इतनी ताकतवर खानदान से ताल्लुक न रखती थी कि इस जैसे बदमाश गुंडों का मुकाबला कर सकूं। कुछ सोचकर मैंने हामी भर ली। हाँ सायरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो, मुझे अपनी चादर दे दो, थोड़ी देर के लिए मेरे बेड पर लेट जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम मेरे बेड पर लेट जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम किसी तरह हालात को संभाल लेना। पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो नौजवान नजरें जमाए बैठे हैं, वो फौरन पहचान लेंगे। अभी तक तो डॉक्टर्स भी चले गए होंगे। मैंने कहा, बहरहाल मैंने इसका हल ये निकाला कि थोड़ी देर के लिए कमरा बंद किया और एक बेड को वार्ड से निकलवा दिया। बेड का नंबर वही रहा। कोने वाले बेड को खिसकाकर मैंने दूसरी तरफ कर दिया, जबकि सायरा वाली बेड की जगह एक और बेड आ गया। चूंकि वो लोग हॉस्पिटल के कवानीन से मजबूर थे, अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए इन्होंने सिर्फ बेड नंबर पर नजर रखी हुई थी। जबकि सायरा की जगह अब कोई और औरत आ गई थी। ये एक बूढ़ी औरत थी। मुझे इत्मीनान हो गया। सायरा को मैंने पिछले दरवाजे से निकालकर अपनी सहेली सुहेला को कॉल की। वो यहीं पर हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में रहती थी। मैंने उसे कहा कि एक लड़की नीले रंग के कपड़ों में मनबूस की तरफ आ रही है, तुम इसे अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखो, उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या करना है। इन लोगों के होते हुए मैं ज्यादा फोन पर भी बात नहीं कर सकती थी। इनकी नजरें मुसलसल मुझ पर थीं। 1-2 बार मैं सायरा को बाथरूम लेकर गई तो इन लोगों ने मुझे घूर कर देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था, जहाँ पर मैं और मेरी वालिदा रहते थे, और ये हॉस्टल के करीब वाक़ था। हर बात की तसल्ली कर लेने के बाद रात के 11 बजे जब मैं फारिग हुई, सायरा को गए भी काफी देर हो चुकी थी। मैंने अपनी सहेली से कहा था कि वो किसी से इस बारे में बात न करे, न ही मुझे बार बार फोन करे। रात के 11 बजे मैं हॉस्पिटल से निकली। मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उन लोगों से पंगा लेने का यही अंजाम होना था।
میں نے دل میں سوچا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں جلدی سے قدم بڑھاتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ذہن میں آ رہے تھے۔ جیسے ہی امی نے دروازہ کھولا میرے سر پر کسی نے زوردار ضرب ماری۔ میں امی کے قدموں میں گر گئی۔ 2 گنڈے ہمارے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں اپنا سر ملتی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں نے پانی کے چھینٹے مار مار کر مجھے ہوش میں لایا۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا تھا؟ بولی بیٹی 2 لوگ آئے تھے، تیرے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کمرے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کی تلاشی لی اور پھر خود ہی چلے گئے۔ ڈرا دھمکا کر گئے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو ورنہ برا حشر کر دیں گے۔ تم بتاؤ بیٹی یہ کون لوگ تھے؟ کیا تم نے کسی سے دشمنی مول لی ہے بیٹی؟ جانتی ہو نا میں بیوہ عورت ہوں، میں تمہارے لیے اب زیادہ زمانے سے لڑ نہیں سکتی، تو ایسے کام کیوں کرتی ہے؟ اماں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو میرے گالوں کو بھگونے لگے۔ اماں میں نے تو ایک لڑکی کی مدد کی تھی اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب بتاؤ کیا میں نے غلط کیا ہے؟ اماں بے بس تھیں، وہ بھی کیا کر سکتی تھیں؟ بہرحال خوشی اس بات کی تھی کہ لوگوں نے میرا پیچھا کیا مگر سائرہ کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ دوسری طرف ہسپتال میں لوگوں نے کوہرام مچا دیا، ہر طرف سائرہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق سائرہ یہیں سے بھاگ کر کہیں چلی گئی تھی، جبکہ سائرہ ہاسپٹل کے اندر ہی موجود تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا شوہر بھی آ گیا۔ یہ بڑے روپ والا آدمی تھا۔ وارڈ بوائے کی تفصیلات کے مطابق ان لوگوں نے ہاسپٹل کے ایک ایک بیڈ کو چیک کیا مگر وہ لڑکی کہیں نہ ملی۔ پھر یہ لوگ غصے میں بڑبڑاتے وہاں سے چلے گئے۔ ہاسپٹل کے اسٹاف کو دھمکیاں بھی دیں کہ تم لوگوں نے میری بیوی کو بھگایا ہے۔ بہرحال وہ لڑکی وہاں نظر نہیں آئی۔ کچھ دن تو یہ لوگ مجھ پر بھی نظر رکھتے رہے۔ مجھے ہر بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ کب میں کس کی نظر میں ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ زیادہ عرصہ جب یہ لوگ میرے آئیں گے تو میرے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تب ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے نئی مصیبت لائے گی۔ اماں کہنے لگیں ایسے لوگوں کو اور شک ہوگا، اور ویسے بھی وہ لڑکی محفوظ ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے، تھوڑے دن انتظار کر لو، تھک ہار کر یہ لوگ خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ بہرحال جب ان لوگوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ سائرہ میرے پاس نہیں ہے تو ان لوگوں نے ہماری جان چھوڑ دی، مگر اب مجھے سہیلا سے بھی جواب دینا تھا۔ میں اس لڑکی کو کہاں لے کر جاتی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک دن سوچا کہ اسے اپنے ہی گھر لے آتی ہوں، اب تو ان لوگوں کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ مگر پھر بھی احتیاطاً میں نے امی سے بات کی۔ ان لوگوں نے نانی سے کہا۔ ہم لوگ سائرہ کو نانی کے گھر لے گئے۔ نانی کا گھر شہر کے باہر موجود تھا۔ سائرہ نانی کے گھر میں محفوظ تھی، اب وہ وہیں پر رہتی، ان کے گھر کے کام کاج کرتی۔ نانی نے کام کاج کرتی۔ نانی نے مجھے بتایا کہ سائرہ بڑی خدمت گزار لڑکی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہے بلکہ ان سے باتیں کرتی ان کا دل بھی بہلاتی ہے۔ ان کی بات سے مجھے اطمینان ہوا تھا۔ کافی حد تک جب حالات بہتر ہو گئے تو میں نانی کے گھر گئی۔ سائرہ مجھ سے بڑے پرتپاک انداز میں ملی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، چہرہ بھی نکھر گیا تھا، جبکہ نانی کے دیے کپڑے اس پر بہت جچ رہے تھے۔ سائرہ اس وقت 15 سال کی لڑکی لگ رہی تھی۔ واقعی کھانے پینے سے اس کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے کر گئی۔ میری اس سے کافی عرصے کے بعد بات ہوئی تھی۔ ہاسپٹل والے واقعے کے بعد میں تو اسے بھول ہی گئی تھی، مگر اس کی فکر مجھے رہتی تھی۔ مجھے بتاؤ سائرہ، کیا تمہارے شوہر نے تم سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں باجی، اللہ نہ کرے کہ اب ایسا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تر آئی۔ مجھے بتاؤ تمہارا شوہر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی قابل حل بات ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میری بات پر سائرہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہ باجی نہ، اب میں اس شخص کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی اور نہ ہی مجھے اس کے سامنے دوبارہ جانا ہے۔ سائرہ کی بات پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تب اس نے بتایا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی مکمل بدل گئی تھی، اور یہ کہ اس کی شادی ایک معمولی شادی نہیں تھی بلکہ خاندانی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے ایک حادثے کے بعد سائرہ کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ مگر سائرہ کے شوہر کو اس پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ سائرہ بتانے لگی، باجی کیا بتاؤں، میرے شوہر نے مجھ پر زندگی کس قدر تنگ کر دی تھی۔ میں تو بدلے میں لائی گئی تھی، مگر میرے شوہر نے نہ جانے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا۔ میری شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ جب میں صبح اٹھتی تو مجھے اپنے ہاتھوں پر ہلدی کا رنگ محسوس ہوتا۔ رفتہ رفتہ میری سمجھ میں بات آنے لگی تو میرا شوہر مجھے پیٹنے لگتا۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ ہلدی کا رنگ گہرا ہوتا یا پھر اس میں کوئی غیر معمولی بات ہوتی۔ میں اپنے شوہر سے پوچھتی، سوال کرتی، مگر وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، صرف مارتا پیٹتا اور اپنی ضروریات پوری کرتا۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ گئی تھی۔
तब एक दिन मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे हाथों में रोजाना रात को हल्दी लगाता है और कोई वजीफा पढ़कर फूंक देता है। न जाने उसे किस जाहिल ने बताया कि हल्दी का रंग गहरा हुआ तो मैं पाकबाज, वरना मेरे किरदार में कोई न कोई नुक्स है। अपने शौहर की इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने किरदार पर एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहले तो वफा की देवी थी, मगर अपने शौहर की इस बात के बाद से मेरा दिल उठ गया। मैंने भी सोचा कि मैं इस आदमी के साथ अब न रहूंगी, मगर घर से निकलने का कोई तरीका नहीं था। तब मुझे वो सब करना पड़ा जो आप अब तक जान चुकी हैं, और आप समझ गई होंगी कि मेरी क्या मजबूरी थी। सारा की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मासूम लड़की है। मैंने कहा, अब तुम क्या करोगी? अपने शौहर से तलाक लिए बगैर तुम अपनी नई जिंदगी भी शुरू नहीं कर सकती, फिर जिंदगी कैसे गुजारोगी? वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मगर मुझे मर्द की जात से नफरत हो गई है। मैं आगे किसी मर्द के साथ अपनी जिंदगी वाबस्ता नहीं करना चाहती। अब मैं नहीं समझ पा रही कि उसकी कैसे मदद करूं। ऐसे में तलाक तो हो नहीं सकती कि उसका शौहर उसकी तलाश में है, जबकि सायरा की अभी उम्र ही क्या है। एक जिंदगी उसके आगे पड़ी है, वो जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? आप ही बताएं, मैं उसकी कैसे मदद करूं? सायरा को मेरे घर रहते हुए 3 साल हो चुके हैं। अब तो नानी भी बूढ़ी होने लगी हैं, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उनके बाद न जाने सायरा का क्या हो।